آمنہ نے طلاق کے بعد اپنے والدین سے جو ملاقات کی ہے نا، اس ملاقات کے اندر اس نے اعتراف جرم کر لی اپنی ضمیر کی آواز سے۔ اس نے جو بیان دیا نا وہ بڑا حیران کن بیان ہے۔ اس نے کہا کہ جناب رئیس نے مرنے سے پہلے مجھے بددعا دی تھی اور وہ بددعا مجھے لے ڈوبی ہے۔ آج میرے پاس نہ میرے بچے ہیں، آج نہ میرے پاس میرے والدین ہیں، آج میرے پاس نہ گھر ہے اور نہ ہی وہ شوہر ہے۔ کیونکہ فرحان سے علیحدگی کے بعد یا فرحان کے رویے کے بعد آمنہ کا جو اس وقت ایموشنلی بریک ڈاؤن ہوا ہے نا، وہ ایموشنلی مکمل طور پر ٹوٹ چکی ہے۔ اس نے اپنے گھر والوں کے سامنے اس بات کا برملا اظہار کیا کہ یار اب میرے پاس کھونے کے لیے تو کچھ بچا ہی نہیں ہے نا، میں کس چیز کو سیو کروں؟ ہر چیز تو مجھ سے چھن گئی ہے، تو کم سے کم میں اپنے ضمیر کو تو مطمئن کر لوں، میں اپنے ضمیر کی آواز تو سن لوں۔ اور یہ حیرت انگیز طور پر بات نکل کر سامنے آئی، اور اس کے گھر والوں نے اس کو کاؤنٹر اس طرح سے کیا، کیونکہ آپ نے پچھلے دنوں یہ سنا ہوگا کہ آمنہ جو ہے وہ ذہنی مریضوں والا برتاؤ کرنے لگ گئی، وہ ذہنی مریضوں کی طرح بیہیو کرنے لگ گئی ہے۔ اب اس کے بارے میں یہ کہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ ود سلمان مرزا۔ جناب بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے، آپ سبھی نے وقت نکالا ہے۔ ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن دعا ہے میری کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں۔ جناب ایک حیرت انگیز خبر ڈیلیوری بوائے قتل کیس کے حوالے سے نکل کر سامنے آ رہی ہے، اور یہ خبر ہے آمنہ کے حوالے سے۔ آمنہ جو کہ اس وقت بہت ہی قصبہ پرسی کی حالت میں، بڑی پریشانی کی حالت میں ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا کہ وہ واقعی میں ذہنی مریضہ بن چکی ہے، یا ذہنی مریضہ بننے کی اس کے حوالے سے خبریں پھیلائی جا رہی ہیں۔ گزشتہ روز ملاقات ہوئی ہے، اور یہ ملاقات طلاق ہونے کے بعد پہلی بار ہوئی، کیونکہ آمنہ کی اس سے پہلے اس کے گھر والوں سے جب بھی ملاقات ہوئی اس میں فرحان موجود تھا، لیکن اس ملاقات کے اندر فرحان موجود نہیں تھا، اور اس ملاقات کے اندر آمنہ مکمل طور پر ٹوٹی ہوئی نظر آئی، اور اس نے ایک طریقے سے اعتراف جرم کر لیا۔ اس نے یہ بات بولی کہ بھائی رئیس کی بددعا مجھے لے ڈوبی، رئیس نے مرنے سے پہلے مجھے بددعا دی تھی، کیونکہ اس کی وجہ سے رئیس کو جو قتل کیا گیا اس کی سب سے بڑی وجہ آمنہ تھی نا، کوئی اور تو نہیں تھی۔ اور ایک انسان جب اس طرح کے حالت کے اندر ہو جاتا ہے نا کہ اس کی زندگی بالکل تباہ و برباد ہو جاتی ہے، اجڑ جاتی ہے اس کی زندگی، وہ اس کے پاس کوئی ایسی امید نہیں ہوتی جس کی وجہ سے وہ دیکھے کہ یار میں ان تمام چیزوں سے نکل سکتا ہوں۔ کہتے ہیں جناب نا امیدی مایوسی کفر ہے، اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جناب آپ اپنی زندگی کے اندر نا کوئی پازیٹیوٹی کوئی امید ضرور رکھتے ہیں، لیکن جب انسان ایسے حالات کے اندر آ جاتا ہے نا کہ جیل کے اندر ہو، اس کے بچے اس سے دور ہوں، اس کے گھر والے اس سے دور ہوں، جس شوہر کے لیے اس نے تمام چیزیں تھیں اس شوہر نے اس کو چھوڑ دیا ہو، اب آپ سوچئے کہ وہ مکمل طور پر ایموشنلی ٹوٹ چکی ہوتی ہے۔ اور اس ملاقات کے اندر اس نے اعتراف جرم کیا، اور جب وہ اعتراف جرم اپنے گھر والوں کے سامنے کر رہی تھی اور یہ بات کہہ رہی تھی کہ جناب میں اس کو ایکسیپٹ کر لوں گی کہ ہاں میرے ہاتھوں یا میرے شوہر کے ہاتھوں رئیس کا قتل ہوا ہے، اور تمام باتیں جتنی بھی اس کیس کے اندر سچائی تھی اس ساری سچائی کو میں ایکسیپٹ کر لوں گی، کیونکہ اب میرے پاس کھونے کے لیے کچھ بچا نہیں ہے، میرے بچے میرے پاس نہیں ہیں، میرے والدین میرے پاس نہیں ہے، میرا شوہر میرے پاس نہیں ہے، میرا گھر میرے پاس نہیں ہے، اور ایک ہی کہتے ہیں نا جھٹکے کے اندر تمام چیزیں مجھ سے چھن گئی ہیں، تو اب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو زیادہ بہتر اچھا ہے کہ میں اپنے سکون کے لیے، اپنے ضمیر کے سکون کے لیے اپنا جتنا بھی جرم ہے نا اس کو قبول کر لوں۔ اس کے بعد اس کے گھر والے پریشان، اس کے گھر والوں کو لگا کہ یار جتنی کوششیں اس کو بچانے کے لیے اس وقت کی جا رہی ہیں، کیونکہ یہی تمام چیزیں فرحان نے بھی کی تھی نا، لیکن فرحان کو ایک ایج حاصل تھا کہ اس نے میڈیا کے سامنے کی، فرحان کو ایک ایج حاصل تھا کہ بھائی اس نے کیمرے کے سامنے کی، اس نے میجسٹریٹ کے سامنے نہیں کی، اس نے پولیس کی موجودگی میں کی، اور وہ والا بیان ہے عدالت کے اندر وہ ایکسیپٹ کیا ہی نہیں جائے گا، تو اس کو یہاں پر یہ ایج مل جاتا ہے، اس لیے وہ اپنے بیان سے مکر گیا۔ لیکن فرحان نے جس طرح سے آمنہ کے ساتھ رویہ روا رکھا ہے اس سے آمنہ مکمل طور پر ٹوٹ چکی ہے۔ اس کو اندازہ ہو چکا ہے کہ اگر وہ جیل سے باہر بھی نکل آئے گی تو غالباً اس کے بچے اس کو نہیں مل پائیں گے، اس کا وہ گھر اس کو نہیں مل پائے گا، جس گھر کے اندر وہ رہتی تھی وہ خوشیاں نہیں مل پائیں گی، وہ تمام چیزیں اس سے اب چھن گئی ہیں، وہ واپس نہیں مل سکتی ہیں۔ اسی وجہ سے اس نے اپنے ضمیر کی آواز کو سنتے ہوئے اس بات کا فیصلہ کیا کہ میں اعتراف جرم کروں۔ مجھے بڑی حیرت ہو رہی ہے کہ پچھلے کئی دنوں سے میرے پاس، کیونکہ میں ہمارے سورسز ہوتے ہیں جس سے میں خبریں نکلوا رہا ہوتا ہوں، اور میں آپ کو بتاتا ہوں یہ مصدقہ اطلاعات کے حوالے سے میں آپ کو یہ خبر بس بیان کر رہا ہوں، اوبیسلی میں وہاں پر نہیں ہوتا، لیکن جو ریلیونٹ شخصیت ہوتی ہیں ان سے میں مستقل رابطے میں رہتا ہوں، مستقل ان سے بات چیت کر رہا تھا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یار یہ نفسیاتی مریضہ کا ناٹک کہاں سے آیا، اتنی جلدی انسان نفسیاتی مریض کیسے بن گیا، پاگل کیسے ہو گیا۔ یہ بات اب مجھے تھوڑی تھوڑی یہ سمجھ آ رہی ہے کہ جب وہ اعتراف جرم کرنے جا رہی تھی، اور جب ظاہر سی بات ہے اعتراف جرم کر لیتی تو اس کے گھر والوں کے پاس یا اس کے وکیل کے پاس لڑنے کے لیے کچھ بچتا ہی نہیں نا، کیا بچتا اس کے گھر والوں کے پاس، اس کے وکیل کے پاس؟ پھر اس نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا، جرم کا اعتراف کر لیا، اس کو سزا ہو جائے گی، اور سزا یا تو سزائے موت ہوگی
یا پھر عمر قید کی سزا ہو. دونوں صورتوں میں وہ باہر تو نکل کے نہیں آئے گی. تو اس کے بعد پھر اس کے حوالے سے ایک چیز یہ بنائی گئی کہ بھائی یہ ذہنی مریض ہوتی جا رہی ہے, اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا. شاید فرحان کے ساتھ طلاق کے معاملات کو بھی ایک طریقے سے ڈرامٹائز کیا گیا ہے, جو مجھے ابھی تک ان چیزوں کو سمجھ آ رہا ہے کہ ایک ایک کر کے ایسی وجوہات پیش کرو جس سے اگر آمنہ ایموشنلی بالکل ڈاؤن ہو چکی ہے, ایموشنلی ٹوٹ چکی ہے, اور وہ کوئی ایسا بیان دے دیتی ہے, تو جناب اس بیان کا کاؤنٹر یہ کیا جائے گا کہ یہ ذہنی مریض ہو گئی. ایک انسان پر اتنی زیادہ مصیبتیں آ جائیں, اتنی زیادہ پریشانی آ جائیں, ہر طرف سے دروازے بند ہو جائیں, تو کسی کا بھی نروس بریک ڈاؤن ہو سکتا ہے, اور اس کے ساتھ بھی ایسا ہی. یہ فی الحال مجھے بھی چیز سمجھ آ رہی ہے. لیکن جو گزشتہ ملاقات کے والے سے جو میں آپ کو بات کر رہا ہوں, مصدق اطلاعات یہ ہے کہ بھائی اس نے اپنے گھر والوں کے سامنے بات بول دی ہے کہ شاید رئیس مرنے سے پہلے جو مجھے بد دعا دے رہا تھا وہ شاید بد دعا مجھے لے ڈوبی. رئیس مرنے سے پہلے جو میرے خلاف بات کر رہا تھا, کیونکہ انسان جب مر رہا ہوتا ہے نا, اس کے پاس اور تو کوئی راستہ ہوتا نہیں. کہتے ہیں مرتا ہوا انسان جھوٹ نہیں بولتا, کیونکہ مر رہا ہے یار, کیوں جھوٹ بولے گا. اور مرتے ہوئے انسان نے جو الفاظ اس کے منہ کے لیے نکلے ہیں, جس شخص کے لیے نکلے ہیں, وہ شاید میرے خیال سے عرش تک چلے گئے. آمنہ کی یکا یک تصویر پوری دنیا بدل کے رہ گئی. ان لوگوں نے پلان بڑا اچھا بنایا تھا, ان لوگوں کی پلاننگ بری نہیں تھی. ان لوگوں نے بڑا زبردست پلان کیا تھا کہ لاش جا کے جلا دی, کپڑے جلا دیے, سب کچھ ختم کر دیا, کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا. لیکن اصل پلانر تو اللہ ہوتا ہے نا, انسان تو نہیں ہو سکتا وہ. اب آپ سوچئے, اس وقت وہ جیل کے اندر موجود ہے, نہ اس کا شوہر اس کے پاس ہے, نہ بچے اس کے پاس ہے, نہ گھر والے اس کے پاس ہے. ایموشنلی مکمل طور پر ٹوٹ چکی ہے, ختم ہو چکی ہے. اور اس کے بعد اس نے اس بات کا فیصلہ کیا, اور اس فیصلے میں ابھی اس کے گھر والے رکاوٹ ہیں, اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے اس کو نفسیاتی ہسپتال میں داخل کرایا جائے, اور اس بات کو میڈیکلی پروف کیا جا سکے کہ بھائی اس کی ذہنی حالت صحیح نہیں ہے, اس کا کوئی بھی بیان ایکسیپٹ نہیں کیا جائے. اب فی الحال اس کے اندر یہ چیزیں نکل کر سامنے آ رہی ہیں, کیونکہ بچہ ہار جاتا ہے لیکن ماں باپ نہیں ہارتا ہے. یہ آپ سب کو بات پتہ ہوگی کہ اگر بچہ جنگ ہارنے کی کوشش کرتا ہے نا, تو اس کے گھر والے اس کو بک اپ کرتے ہیں, اس کے مینٹور ہوتے ہیں, اس کے والدین اس کو بک اپ کرتے ہیں, اس کو آگے بڑھنے میں مدد دیتے ہیں. خیر جناب, اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار آپ ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی, صحت رہی, آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. لیکن جانے سے پہلے گزارش ہے, اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں, رابطہ کرنا چاہتے ہیں, کوئی کیس ڈسکس کرنا چاہتے ہیں, تو مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. salman.mrza کے نام سے میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے, چاہیں تو آپ فالو کر لیں, کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ اپنے سبسکرائبر سے, اپنے فالوور سے مستقل رابطے میں رہوں. وہ جو سوال کرتے ہیں, جو بات کرتے ہیں, اس کا جواب میں ضرور دیتا ہوں. تو اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.